ذلت اور رسوائی کے کار میں یہاں تک کہ یہودیوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا اور یروشلم ان کے لیے اجنبی شہر بن گیا۔ اس دور میں ان پر قاضی حکومت کرتے تھے، لیکن ان کی قومی زندگی طوائف الملوکی کا شکار تھی۔ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک تھا۔ خود قاضی اور کاہن اپنی قوم کی بدعمالیوں اور بدعنوانیوں میں برابر کے شریک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی سموئیل علیہ السلام، جو یہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی شمار ہوتے ہیں، غالباً مبعوث فرمایا۔ سموئیل نبی نے یہودیوں کو صنم پرستی، بت پرستی سے چھٹکارا اور فلسطینیوں کی غلامی سے نجات دلائی۔ چنانچہ اللہ کی شریعت پر عمل کرنے سے اسرائیلیوں پر، یہودیوں پر ماضی کی شان و شوکت لوٹ آئی۔ حضرت سموئیل جب اپنی آخری منزل کو پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کی منشا کے مطابق اس پر حضرت طالوت ساؤل کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت یعنی کہ ساؤل کو، ساؤل ان کی زبان میں ہے۔ ان کے حاکم ہونے سے 30 سال قبل یعنی کہ 1050 قبل مسیح میں اشدودی بنی اسرائیل کو شکست دے کر تابوت سکینہ لے گئے تھے، جو 7 ماہ بعد انہوں نے خود ہی لٹا دیا تھا۔ طالوت بعد 1020 قبل مسیح میں بادشاہ بنا۔ اس کا سارا عرصہ فلسطینیوں سے لڑائی میں گزرا۔ ان جنگوں میں ایک نوجوان نے تلوار کے جوہر خوب دکھائے اور مشرکین کا سالار اعلیٰ جالوت بھی اسی جوان رانا کے وار سے ہلاک ہو گیا۔ یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ فائدہ: سموئیل نبی کی آمد تک یہود قوم باقاعدہ قوم کی حیثیت اختیار نہیں کر سکے تھے، بلکہ ان کے قبائل کی انفرادیت برقرار تھی اور وہ ایک دوسرے پر بالاتری حاصل کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ اس صورتحال نے انہیں شدید نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت سموئیل آئے تو ان کی قبائلی انفرادیت کو ختم کر کے اسے ایک قوم، متحد قوم بنا دیا۔ سموئیل ایک روحانی حاکم تھے۔ وہ بیک وقت شہنشاہ، رہنما اور انہیں ہی قاضی القضاء، استاد اور پیغمبر کے فرائض انجام دینے پڑے۔ گو انہوں نے باہم متصادم قبائل کو اکٹھا کر دیا تھا، لیکن ساؤل یعنی طالوت کے عہد میں بھی ان کی قبائلی عصبیت ختم نہ ہو سکی، حتیٰ کہ حضرت داؤد مبعوث ہوئے۔ یہود کا ابتدائی دور دارالحکومت حبرون یا جبرون میں تھا۔ طالوت کی تخت نشینی اسی شہر میں ہوئی، یعنی کہ بیت المقدس شریف میں، اور وہ یہیں سے فوجی جنگوں اور شہری مہموں کی نگرانی کرتا رہا۔ طالوت شاہی آداب کا حامل تھا۔ داؤد علیہ السلام، جالوت کے مر مٹنے پر شاہی تاج طالوت کے سر پر سجایا گیا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا۔ طالوت کے بعد بنی اسرائیل نے متفقہ طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ان کے ابتدائی طور دارالحکومت جبرون ہی تھا اور بیت المقدس پر یبوسا قابض تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسرائیلیوں کی متحدہ طاقت کے ساتھ جنوب سے شہر القدس پر حملہ کیا۔ زیریں حصہ بآسانی فتح ہو گیا، مگر بالائی حصے کے مکین ڈٹے رہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یوں تضحیک اور مزاح کرنے لگے کہ لولے لنگڑے لوگوں کو فصیل پر کھڑا کر دیا اور پیغام بھجوایا کہ پہلے ان کو قابو میں لاؤ۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے زبردست حملہ کیا اور آخر بالائی شہر فتح ہو گیا۔ حضرت داؤد نے یبوسیوں کے شہر بدر کر دیا۔ اس سے پورے فلسطین پر ان کی حکومت قائم ہو گئی اور ان کی عظمت میں زبردست اضافہ ہو گیا۔ ہمسایہ سلطنتیں خوف زدہ ہو کر متحد ہو گئیں اور حضرت داؤد علیہ السلام پر حملے کرنے کی ٹھانی، لیکن وہ یروشلم تک نہ پہنچ سکے بلکہ کیفد پائم کی وادی ہی میں شکست کھا کر پسپا ہوئیں، جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی طاقت سے مرعوب ہو کر بہت سے ہمسایہ حکمرانوں نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جنگ و صلح کے دور میں حضرت داؤد نے بالائی و زیریں شہر کو ایک کر دیا اور شہر کے گرد ایک مضبوط فصیل تعمیر کرائی۔ اس کے علاوہ جبل زیتون پر شاہی محل اور وادی میں شاہی باغ تعمیر کرایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بنی اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 33 سالہ دور حکومت میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ ان کی جنگوں کا نتیجہ ان کے حق میں مفید ثابت ہوا۔ بنی اسرائیل جو اب تک قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ بنی اسرائیل کے غرور و وقار میں اضافہ ہو گیا۔ مال غنیمت اور دوستی کے خواہاں حکمرانوں کے نذرانوں سے خزانہ بھر گیا۔ شہر کی دولت میں زبردست اضافہ ہوا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔